جب آپ منشور و دستور کو سمجھ جائیں پھر اس میں لوگوں کے اندر بات کرنے کا انداز اور سمجھ آنا آپ کے لیے ضروری ہے. کیوں؟ یاد رکھیں کسی کے پاس علم تو ہوتا ہے لیکن عوامی زبان نہیں ہوتی، اور کسی کے پاس عوامی زبان ہوتی ہے علم نہیں ہوتا. تو جب تک یہ دونوں چیزیں ملیں گی نہیں اس وقت تک اس نہج پر کام نہیں ہو سکے گا جسے نبوی نہج کہتے ہیں، جسے پیغمبرانہ طرز کہتے ہیں، جسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کڑن کہتے ہیں. تو اسی لیے علمی زبان عوامی لہجے میں بیان کرنا ہو. آپ کو چاہیے کہ آپ عوام میں، آپ اپنے سامعین میں وہ بات کریں جو آپ سمجھا سکیں، اور اس طرح سمجھائیں جو 2 اور 2 4 کی طرح سمجھائیں تاکہ آپ کی بات آگے سمجھی جائے. اس کے لیے محنت کرنی ہوگی، اس کے لیے یوں ورکشاپ میں بیٹھنا ہوگا، تربیتی کنونشن منعقد کر کے اس کے لیے محنت کرنی ہوگی. اور جب یہ بات ہوگی نا تو پھر بندہ یہ نہیں دیکھے گا کہ میرا نام اشتہار میں بڑا ہے یا چھوٹا ہے، مجھے عزت دی گئی ہے یا نہیں. میں آپ کی سندھی ثقافت میں کہوں مجھے اجرت دی گئی ہے یا نہیں. دیکھو مولانا کو ملی، میں نے تو نہیں مانگی، انہوں نے اپنے دل سے پیش کی ہے، اللہ جزا خیر عطا فرمائے. میری بات کا مطلب بندہ اس طرح چلے کہ یار بس میرا کام دین میں لکھا جائے، فرشتوں کے رجسٹر میں لکھا جائے، ضروری نہیں ہے کہ میری نام و نمود ہو. دیکھو آج جہاں ہم بیٹھے ہیں، جس کو ہم زمین سمجھے ہوئے ہیں، یہ زمین ہے یا چھت ہے؟ ہم چھت پہ بیٹھے ہوں، بالائی منزل پہ بیٹھے ہیں. تو بالائی منزل پہ ہم کیوں بیٹھے ہیں؟ ہمیں تو پنکھے نظر آ رہے ہیں، یہ چھت نظر آ رہی ہے، یہ دیوار اور در نظر آ رہے ہیں، یہ کھڑکیاں نظر آ رہی ہیں. ہم ان ونڈوز کے علاوہ نیچے اس کی بیسز کو، اس کی بنیاد کو تو نہیں دیکھتے. آپ سندھی میں بنیاد کو کیا کہتے ہو؟ اچھا، یہ جو بنیاد جس میں اینٹیں پڑی ہوئی ہیں اس کو تو آپ نہیں دیکھ رہے، حالانکہ یہ چھت اصل میں اس کی بنیاد پہ ٹھہری ہے، اسی معاملے پہ ٹھہری ہے. تو بعض بندے بنیاد بنتے ہیں. ہر بندہ کہے نا کہ میں اس طرح بلب بنوں گا جو میں روشن ہو جاؤں، تو پھر دیواریں چل نہیں سکیں گی، پھر عمارت بن نہیں سکے گی. تو اسی لیے اللہ کی رضا کے لیے للہ فی اللہ کام کر کے اپنے آپ کی شومنٹ کو چھوڑ کے اللہ رب العزت نبی پاک کی بات کو عوامی لہجے میں عوام تک پہنچائیں. اور پھر نمبر 6، آپ کو اپنی دعوت پر شرح صدر ہونا چاہیے. کیا مطلب؟ یعنی آپ اپنے دل سے اس بات کو پروف کریں کہ جو میں دعوت دے رہا ہوں یہ حقانیت پر مشتمل ہے. آپ جب سمجھیں گے اور دعوت دیں گے پھر آپ کی دعوت میں اثر ہوگا، ورنہ دعوت میں اثر نہیں ہو سکتا. جب تک داعی اپنے اندر وہ صفات نہیں رکھتا جس سے بندہ سمجھا پائے، دعوت میں اثر نہیں ہے. دعوت میں اثر تب ہے جب داعی کو خود اپنی دعوت پر شرح صدر ہو. رب اشرح لی صدری، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی ہے، سورت نمبر 20 سورت طٰہٰ میں موجود ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ میرے سینے کو کھول دے. کیا معنی؟ سینے کھولنے کا معنی سینہ چاک کرنا تو نہیں ہے، یہ شرح صدر ہے. اس شرح صدر سے مراد ہے اللہ میں آپ کا نبی بن کے اعلان نبوت کر رہا ہوں، مجھے فرعون اینڈ کمپنی سے گفتگو کرنی ہے. موسیٰ علیہ السلام مانگ رہے ہیں اللہ مجھے میری دعوت پر وہ شرح صدر عطا فرما دے تاکہ میں کھل کے بات کر سکوں، اپنی بات پہنچا سکوں. تو شرح صدر کے لیے آپ یہ مانگیں گے تو پھر آپ کو آپ کی دعوت پر شرح صدر ہوگا، آپ کھلے طور پہ اپنی بات کو سمجھا پائیں گے. میری کئی جگہ نوجوانوں سے بات ہوتی ہے، کہیں 1 to 1 بات ہو جاتی ہے، تو انہیں میں ایک بات سمجھاتا ہوں کہ یار دین کی محنت اور دعوت کے لیے ہماری عمر کتنی ضروری ہے، دین کی محنت کے لیے ہماری صلاحیتیں کتنی ضروری ہیں. کیوں؟ آج آپ کے اور میرے پاس زبان کی نعمت ہے. چلو میں اس پر بات کر لیتا ہوں. یہ جو زبان کی نعمت ہے اس سے کیا کیا ہم حاصل نہیں کر سکتے. میں دیکھتا ہوں ریڑھی والا آلو لے کر آتا ہے، شام کو ریڑھی خالی گھر لے جاتا ہے. وہ آلو بیچنے کی صلاحیت زبان سے استعمال کر سکتا ہے، رزق حلال کما رہا ہے ماشاءاللہ. لیکن اگر میں وہاں سے آدھا گھنٹہ نکال کے 1 گھنٹہ نکال کے اپنی صلاحیت کو حضور پاک کی دین کے لیے لگاؤں، اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کے نفاذ کے لیے لگاؤں، تو کل قیامت میں میرا ڈبل اجر ہو جائے گا. اور اگر میں کر سکتا ہوں اور میں نے نہیں کیا تو قرآن کریم کی آیت مجھے مخاطب کر کے یہ باور کرا رہی ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کل قیامت میں تم سے ہر نعمت کے متعلق سوال ہوگا. ہم سمجھتے ہیں صرف کھانا کھانا، آٹا کھانا، آٹے کو نیچے بہانا یہ نعمت کے معاملات، اور غلط ہے. بھائی جتنی صلاحیتوں کو ہم لگا سکتے ہیں ہم نے نہیں لگانا، یہ نہیں لگایا بھی پوچھو گی. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.